Hello, everyone. Welcome to Explore Hayat. I'm really excited today. We have got a very, very special guest. ایک پاکستان کا بڑا نام، جانا پہچانا نام، آرٹس، ایکٹنگ، ڈرامہ کی دنیا کا بہت بڑا نام. آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے ان کو اپنے پروگرام میں بلانے کی، اور بڑے مصروف وقت میں سے انہوں نے اپنے لیے وقت نکالا. کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا اور فارملائز ایجوکیشن لی، ایکٹنگ کی، اسکرین رائٹنگ کی اور ڈائریکٹنگ کی. ہماری ریکویسٹ پہ آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پروگرام میں. ایز وی ڈو یوزولی وی ایکسپلور دا لائفس آف آور گیسٹ، تاکہ ان سے جو بھی حاصل ہو وہ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس میں سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملے. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو حارث وحید. حارث، تھینک یو فار کمنگ ان دا شو ٹوڈے. چلیں ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. جب آپ نے اسٹارٹ کیا وہاں سے اسٹارٹ کریں گے. ہاؤ کم ان ٹو ایکٹنگ ایز اے کیریئر؟ تو کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے، کیسے آئے اس میں آپ؟ I've grown up in a very normal lower middle class background. کراچی کے ایک پسماندہ علاقہ ایف بی ایریا. سو جو ریالٹی تھی جب میں بڑا ہو رہا تھا، اٹ واز ناٹ ویری انٹرسٹنگ. بہت بورنگ لگتی تھی مجھ کو. سو آئی یوز ٹو واچ اے لاٹ آف فلمس، اور شاہ رخ خان کو میں بہت دیکھتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس ٹائم پہ. تو مجھے یہ لگا بچپن میں کہ بڑے ہو کے کچھ ایسا ہی کام کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے میں بڑا ہوتا گیا اور جتنا ریالٹی کے قریب آتا گیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ کام جڑا ہوا ہے ایکٹنگ سے، ایکٹر سے. اینڈ آئی جسٹ فالوڈ دیٹ ون اسٹریک اینڈ میں بن گیا ایکٹر. واو، دیٹس سو سمپل، بٹ آئی ایم شیور اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور آپ کی اچھی بات جو مجھے لگی حارث کی بات یہ کہ یہ حادثاتی طور پہ ایکٹر نہیں بنے، جو جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں ایکٹر بن گیا. بیسکلی ہی از اے کوالیفائڈ ایکٹر. انہوں نے نیپا میں پہلے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے اس کے بعد کرنے کے بعد پراپر اس کو ایز اے پروفیشن لیا اور پھر اس فیلڈ میں گئے. تو ہو گائیڈیڈ یو ان دیٹ ڈائریکشن کہ پہلے آپ ایکٹنگ سیکھیں، اسکرین رائٹنگ سیکھیں، ڈائریکشن سیکھیں، وچ آئی تھنک یو لرن آل آف اٹ. تو وہاں آپ کو کس نے گائیڈ کیا؟ ایکچولی ایک تو لرننگ کا پروسیس ساری زندگی رہتا ہے. جب مجھے ایکٹر بننا تھا تو میرے لیے پرابلم پہلے یہی تھا کہ گھر پہ سب کو پروف کرنا کہ اٹس اے پروفیشن. کیونکہ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں پاکستان جیسی، وہاں پہ ایون اف یو گو ان اے بینک اینڈ سے دیٹ آئی وانٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ، دے ول آسک یو واٹ یور پروفیشن از اینڈ یو ٹیل دیم کہ آئی ایم ایکٹر. سو دے ول لائک سوری وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رجسٹر دیٹ. کوئی بزنس ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے. سو اٹس ناٹ ٹیکنگ سیریسلی. سو پہلا بیٹل تو گھر میں ہی تھا to prove them, because my father wanted me to be a chartered accountant, because he himself come from a very not very well educated background. So he figured it out کہ اگر یہ chartered accountant کر لے گا تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے اور یہ اس کی ایسی لائف ہو جائے گی تو یہ سیٹ ہو جائے گا. انہوں نے اپنی طرف سے اچھا مشورہ دیا تھا. مجھے لگا کہ اگر میں ایکٹر بنوں گا، خوش رہوں گا، پیسے بائی پروڈکٹ ہیں، خود ہی فالو کر لیں گے، تو یہ بھی ہو جائے گا. تو اسٹرگل ایکچولی جو آپ پوچھ رہے تھے نا، وہ یہی تھی کہ ان کو پروف کرنا کہ یہ ایک کام ہے پراپر. پھر اس کے لیے مجھے باقاعدہ ڈھونڈنا پڑا کہ کیا یہ تھیوریٹیکلی کس طرح سے ہے. سو آئی یوز ٹو لک اپ ایٹ دی ایج آف 13 and 14 کہ یہ جتنی بھی فلموں میں ایکٹرز آتے ہیں ان کے کہاں کون سے انٹرویوز چھپتے ہیں اور یہ کس طرح سے ان کی ہسٹری رہی ہے یا کس طرح سے کون سا پاتھ فالو کر کے یہ پہنچنا ہے. تو اس میں آئی فگر اٹ آؤٹ کہ ہاں اس کی تھیوری بھی ہے، اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے. تو پھر میں نے اپنے ریجن کے اندر ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہاں پہ کون اس بارے میں بات کرتا ہے، یا یہاں پہ کون ہے جو اس کو پڑھا رہے ہیں، اس چیز کو ایسے لے رہا ہے. تو پھر میں ایک ایکٹر سے ملا، سلیم معراج، بڑا نام ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا. انہوں نے کچھ تھیٹر ویٹر کیا ہوا تھا. آئی گون ٹو میٹ ہم اینڈ ہی سیڈ کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے اس کو تو ایک ادارہ ہے ناپا کر کے، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، کراچی میں، جس کی بنیاد جنرل پرویز مشرف صاحب نے رکھی تھی 2000 میں. تو وہ یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں، وہاں پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. گون بیک ٹو مائی ہاؤس فیملی، یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی شوق ہی نہیں ہے. تو دے ول لائک اچھا چلو ٹھیک ہے کر لو. بٹ اس وقت بھی جب ناپا میں داخل ہوا تو میرا ایم نہیں تھا کہ میں تھیٹر کروں، کیونکہ ناپا صرف ریلیٹڈ تھا تھیٹر کے اوپر، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، چاہے وہ ڈائریکشن ہو، چاہے وہ رائٹنگ ہو، یا جتنا بھی ٹیکنیکل کام ہو اس سے ریلیٹڈ.
تو پھر میں ناپا گیا، وہاں سے میں نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں تھیں میرے ارد گرد میں نے انہیں کو یوٹیلائز کرنا شروع کیا، اور یہ تھا. But this is so nice, like this brilliant way of looking at life کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تھوڑی، آپ نے پہلے تو ریسرچ کی، جب ریسرچ کی تو آپ کو کوئی نہ کوئی مل گیا گائیڈ کرنے کے لیے کہ یہاں پر ناپا موجود ہے، اینڈ گو اینڈ لرن اینڈ اسٹڈی دیر. پھر آپ نے کہا کہ جی میں پہلے پڑھ لوں تاکہ پروفیشنل ایکٹر بنوں، ایٹ لیسٹ گھر والوں کو بھی پروف کر سکوں. سو واٹ ایور یو وانٹیڈ ٹو ڈو، ڈو اٹ پروفیشنلی اینڈ پراپرلی. یہ آپ کے مائنڈ میں تھا شروع سے ہی؟ میرے مائنڈ میں تو ایکچولی یہ تھا کہ میں ایکٹر ہوں، میں کنونس تھا. اوہ واو. تو مجھے صرف دوسروں کو پروف کرنے کے لیے جرنی طے کرنی تھی کہ مجھے وہ ایک پاس مل جائے. رائٹ. اب 16-18 ایئر اولڈ بوائے جو اپنے پیرنٹس کے پیسوں پہ جی رہا ہو، جو اس کے کھانا پینا ساری چیزیں کر رہا ہوں، اس کی ڈیسیجن میکنگ کو اتنا سیریسلی شاید نہ لیا جائے. تو اس کو وہی فٹ پرنٹ یا بلو پرنٹ فالو کرنا پڑے گا جن کے انڈر وہ ہے. تو میں نے یہ پروف کرنے کے لیے دوسروں کو میں نے ایڈمیشن اور یہ ساری چیزیں لیں کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں. ہاں کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں. پڑھا بھی میں نے، لیکن مجھے شروع سے پتا تھا کہ یو آر این ایکٹر. ایکٹر ہوں. ہاں لرننگ بھی چلتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، بس یہ ایک پروسیجر ہے جو فالو کرنا ہے. سو آئی فالو. دیٹس سو نائس کہ آپ نے ایکٹنگ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایکٹر دیکھنا شروع کر دیا تھا. سو یو آر ویژولائزنگ یور سیلف، کیونکہ اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں اس کے جانے سے پہلے جب ہم اس کی ایک نیت باندھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ہم اس کو ویژولائز کرنا شروع کرتے ہیں. آئی مین لا آف اٹریکشن میں ایک بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ جو فیوچر آپ اپنا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ آج اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں. یو اسٹارٹ ٹو بہیو ان دا سیم وے، ان دا سیم باڈی، ان دا سیم دا وے یو اسٹارٹ ٹو واک سیم وے لائک این ایکٹر، دا وے یو ٹاک لائک این ایکٹر. لوگوں سے ملتے ہیں آلریڈی، تو یہ آپ آلریڈی کر رہے تھے اس وقت. somebody guided you for that اور آٹومیٹک بیہیویئر تھا یہ؟ نہیں، یہ آٹومیٹک ہی بیہیویئر تھا، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ بڑے ہوتے ہوئے مجھے ریالٹی اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی تھی. تو یہ کہیں سے میں نے اڈیپٹ نہیں کیا تھا کہ ریالٹی کو کیسے میں دیکھ رہا ہوں. جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پہ 40 گھر کا ایک چھوٹا سا مکان ہوتا تھا، اور اس مکان میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی تھی. تو وہ بلڈنگ میں کوئی 105 گھر ہوتے تھے، اور وہ سارے 105 گھر ایک بڑی فیملی کی طرح ایک بلڈنگ میں ہوتے تھے. تو اس کا انفلوئنس بھی تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا کہ یار یہ تو یہاں پہ اتنی خوبصورتی ہے، یہاں پہ اتنی پازیٹیوٹی ہے، اچھی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ایوری اسکن لکس گڈ، ہاتھ پھیلا رہا ہے شاہ رخ خان اور سڑکیں اور یہ کون سا ورلڈ ہے جس کا مجھے ایکسیس نہیں ہے. تو میں نے اپنے اندر بلیو کرنے لگ گیا کہ میں وہ ہوں، میں اس جگہ پہ موجود ہوں، اور جو میرے ارد گرد ریالٹی تھی وہ ویسی ہی ہے. اب جب when I look back to see کہ یار وہ بچہ ایسے سوچتا تھا، تو I feel blessed that I be able to think that way, because I don't think so that people get the chance to see the world that they want to see. کیونکہ جب سے آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہو، آپ کے اوپر اتنی چھاپ اور اتنی ساری چیزیں پرسپیکٹیو لگا دیے جاتے ہیں کہ اس سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ہم لوگ پروگرامڈ ہوتے ہیں بچپن سے. یس. ہمارا پرسپیکٹیو بنایا جاتا ہے یس. اور ہم اسی پرسپیکٹیو پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ پرسپیکٹیو آپ کا بھی بنایا گیا تھا. ہاؤ ڈیڈ یو کم آؤٹ آف دیٹ پرسپیکٹیو؟ I don't know if I've come out of it, but I do know کہ میں اس کو میجر ایسے کرتا ہوں کہ اگر تو میں خوش ہوں اندری طور پہ، خوشی بھی چلیں ایک دوسرا ورڈ ہے، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہیپینس، ٹاک اباؤٹ پیس. ایٹ پیس، if I feel at peace and I feel the harmony inside me کہ یہ مجھے صحیح فیلنگ آ رہی ہے کام کرتے ہوئے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی کا باڈ پرسپیکٹیو نہیں لیا. obviously ایک نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچپن میں ایک بچہ شاہ رخ خان کو دیکھ رہا ہے تو شاہ رخ خان اس کو بیچا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک پرسپیکٹیو سے اس سے اپنی لائف ڈیسائڈ کر لی. بٹ ایز لانگ ایز آئی ایم ہیپی اینڈ پیسفل ان اٹ، آئی تھنک آئی ایم فالوئنگ دا پرسپیکٹیو دیٹ آئی وانٹ ٹو سی دا ورلڈ. کیونکہ ہیومن کی سب سے بڑی سپر پاور مجھے جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس چاہے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک چیز تو ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں گے تو دنیا نہیں دکھے گی آپ کو، آپ آنکھیں کھولیں گے تو دنیا ایگزسٹ کرے گی. واہ. تو یہ بہت بڑی سپر پاور ہے. اب اس کو آپ کہاں سے یہاں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے اندر میکینزم ہے. اینڈ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ، آئی تھنک تھنگس اسٹارٹڈ فالنگ ان ٹو پلیس. ویسے ہی آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس ایزی ٹو سے دیٹ، بٹ ٹو پریکٹس اٹ آن اے ڈیلی بیسس
تو چیزیں آپ کے اکارڈنگلی ہونے لگ جاتی ہیں اور آپ کو زیادہ دکھنے لگ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے وہاں پہنچ گئے جو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو؟ جرنی از گوئنگ آن. Of course, it doesn't take so like overnight to hota nahi, isme time lagta hai. But where you have reached, you're satisfied where you have reached now. Your decision was right. Almost, yeah. And I don't know. I don't think like that. I wanted to reach somewhere. Okay, yeah. Because if I think I have to reach somewhere, then I have to left where I am right now. Right. I don't want that. I want to take everything with me. Okay. ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ بس میں یہاں پہنچ گیا پیچھے چھوڑ دیا سب اور کچھ. رکنا بھی چاہتا ہوں تھوڑی دیر, تھکنا بھی چاہتا ہوں. That's a resting time. ہاں, اور مزے بھی کرنا چاہتا ہوں, غلطیاں بھی کرنا چاہتا ہوں. True. لیکن جو بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے اور اپنے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں. If it makes sense. It does actually. It makes a lot of sense, I'm sure. کیونکہ لائف جو ہے وہ بڑی ایک اتنی کوئی اسٹریٹ فارورڈ لینئر نہیں ہے. There are lots of ups and downs in life. Yes. And once you start to understand کہ مجھے ہر ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرنا ہے and have to live with that, then you start to enjoy every moment of your life. Yeah. And I believe this is what exactly you are doing right now. Not reaching somewhere, but the way time is going, you are enjoying every moment. جس میں انسان غلطی بھی کر دیتا ہے, صحیح کام بھی کرتا ہے, غصہ بھی ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, but you enjoy the moment. انسان ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے. میرے ایک دوست تھے, وہ یہ بات کہتے تھے, انسان تو غلطی کا پتلا ہوتا ہے, یہ بھگوان تو نہیں ہے جو غلطی نہیں کرے گا. تو ایسے وہ کہا کرتا تھا وہ مجھے. اچھا, آپ نے بڑے ورسٹائل رولس کیے ہیں ابھی تک, جو میں نے دیکھا کہ یو آر لائک انٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف رولس, ڈفرنٹ کیریکٹرس. کوئی ایسا رول ہوا جو آپ کی پرسنالٹی سے ریزونیٹ کرتا ہو, جس کو آپ کہیں یا آئی فیل سو مچ لائک مائی سیلف؟ I think I'm very complicated to the point کہ جو بھی میں نے کام کیا ہے ابھی تک پاکستان انڈسٹری میں, اتنی ڈیٹیل میں ہمارے یہاں لکھا نہیں جاتا کیریکٹرس کو. تو نتھنگ از کلوز ٹو می. اگر کوئی کلوز ہوگا تو اس کے لیے بہت ہی کوئی اچھی رائٹنگ کی ضرورت ہے. واہ. کیونکہ یہ معاملات بہت ڈفرینٹ ہیں, یو نو. میں خود اپنے آپ سے سرپرائز ہو جاتا ہوں. جی رہا ہوں, چلتا پھرتا ایک انسان ہوں جو سانس لے رہا ہے اور اس کا برین بھی فارمڈ ہو رہا ہے, اس کی اسکن بھی ڈکے کر رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. وہ ایک پروسیس میں ہے, کچھ قریب نہیں ہے. کچھ قریب نہیں. ہاں, صرف ایک فیس ہے, ایک شو ہے جو چل رہا ہے. ابھی تک آپ نے اپنے جیسا کوئی کیریکٹر, ایسا رول نہیں ملا. اس کے باوجود بھی آپ ہر رول میں اپنے آپ کو اتنا اچھی طرح سے اڈیپٹ کر لیتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسا ہاؤ آئی سی کہ یہ ایک چیلنج ہے. اچھا, یہ میرا اکثر سوال رہا ہے کہ آیا ایکٹنگ ایک آرٹ ہے, ایک ٹیلنٹ ہے, ایک انسان میں ہے, آپ میں تھا, ٹریننگ آپ کی شاید صرف اس وجہ سے لی کیونکہ آپ کو پروف کرنا تھا کہ بھائی میں کچھ کر رہا ہوں. کیا وہ انسان جو ٹریننگ لے کے ایکٹنگ سیکھتا ہے, کیا وہ بھی کسی مقام پہ اسی طرح پہنچ سکتا ہے جیسے ایک ٹیلنٹڈ بندہ ہے ایکٹنگ کے اندر, یا اٹس نیچرل؟ Well, I think that acting has to come within. Nobody can taught you acting کہ how to do it. یا کسی, کیونکہ بیسکلی if you look at the work of acting, یا اس کی ڈکشنری میں آپ جا کے مطلب بھی ڈھونڈیں گے, اس کو تھوڑا کھریدیں گے, تو آپ کو پتہ لگے گا اٹس ریلیٹڈ ٹو ہیومن سائیکالوجی. ایکٹرز آر بیسکلی پیپل جو سوسائٹی کو مرر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ایسی اسٹوریز, ہم کہانیاں بتاتے ہیں, یو نو. تو ہیومن سائیکالوجی کی جب بات کرتے ہیں آپ, تو معاملات وہاں پہ تھوڑے لیئرڈ ہو جاتے ہیں. کسی کو ایکٹر بننا ہے جسٹ بیکاز ہی وانٹس ٹو گیٹ فیمس, اور جو بھی اس کے ساتھ اس کے بائی پروڈکٹس آتے ہیں اس لیے, یا ہی ایکچولی وانٹس ٹو ڈو اٹ بیکاز جو سائیکالوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. مجھے انٹرسٹ تھا اس چیز کے اندر, کیونکہ ایسے میں نے کہا کہ میری ریالٹی بہت بورنگ تھی اور میں شاہ رخ خان کو دیکھا اور میں نے کہا مجھے یہ بننا ہے. تو جب میں اس جرنی میں گھسا تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بھی بننا ہے, یہ بھی بننا ہے. دین آئی ریئلائز آئی واز ایکچولی ناٹ ہیپی ود واٹ ویئر آئی واز. تبھی مجھے اسکیپ کی ضرورت پڑ رہی تھی. میرے لیے ایکٹنگ اسکیپ تھا, کسی اور کے لیے کچھ بھی ہو سکتا. تو فگر آؤٹ یہی کرنا ہوتا ہے کہ وائی آر یو ڈوئنگ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اینڈ اگر آپ نے کہیں پہنچنا بھی ہے تو آپ نے کیوں ہی پہنچنا ہے. تو اس کی ایک سرٹن سیٹ آف اسکلز ہوں گی, اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کسی نے نہیں کیا. مجھ سے پہلے ایکٹرز بنے, مجھ سے پہلے پکاسو کا بیسٹ اسٹروک لگ چکا ہے پینٹنگ کے اندر, مونیومنٹس بن چکے ہیں, پیرامڈس بن چکے ہیں جو ابھی تک ہم فگر آؤٹ کر رہے ہیں.
ہم نے وائی فائی ڈسکور کیا, اس سے پہلے بہت سارے فنگس جو ہے جو زمین کے اندر, دا اولڈ سویلائزیشن ہیز بین ڈوئنگ اٹ فار ایجز, نیچر از دیئر آلریڈی. سو دیر از نتھنگ نیو اور نتھنگ دیٹ وی کوڈ کریٹ اینڈ سے دیٹ اوہ میں نے یہ کر لیا, بٹ وی کوڈ فالو دا پروسیجر اینڈ گیٹ واٹ وی وانٹ. رائٹ. سو تھوڑا سا کمپلیکیٹ ساؤنڈ کر دیا میں نے آپ کے سوال کے جواب کو, بٹ آپ نے جو پوچھا نا سوال کہ کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ٹیچنگ لے گا اور بن جائے گا, یا اس کے اندر سے آ رہا ہے وہ بن جائے گا, یہ بات دونوں ہی نہیں ہے. جو بننا چاہتا ہے وہ فگر آؤٹ کر لے گا, جس کو نہیں بننا ہے وہ کبھی فگر آؤٹ نہیں کرے گا. صحیح. تو اس کے لیے ٹیلنٹ کا ہونا یا نہ ہونا شرط نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے شاید پیشن کا ہونا یا اپنا پرپس کا سمجھنا کہ اف ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ وائی ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ, تو پھر وہ کر لے گا. پھر اس کے لیے فوکس ہوگا, ڈیپ جائے گا, ایفرٹس کرے گا انٹل ہی ریچز دیئر کہ میں ایکٹنگ میں آنا چاہتا ہوں, ایکٹنگ میرا کیریئر بن گیا, اور اپنے راستے سے ہٹ جائے گا. اپنے راستے سے. اور اگر راستے کے پہلے کوئی تعین نہ ہو تو سرکل میں گھومتا رہے گا بیچارہ. اچھا, آپ سرکل کی آپ نے بات کی, آپ نے اپنا سرکل کوئی ایسا کریٹ کیا تھا ایکٹنگ سے ریلیٹڈ, یا جس ایک بندے نے آپ کو گائیڈ کیا, جس ایکٹر کا آپ نے بتایا وہ کافی ہیلپ فل رہا آپ کو ڈائریکشن سمجھنے کے لیے, یا آپ نے سرکل آلریڈی اپنے لیے کریٹ کرنا شروع کر دیا تھا, یو اسٹارٹیڈ ٹو ہینگ آؤٹ ود ایکٹرز ایکٹریسز؟ نہیں, آئی کوڈنٹ, کیونکہ میری ریچ نہیں تھی اس انڈسٹری سے. بٹ میں نے جیسے کہا کہ میں فلمز دیکھتا تھا, تو جو بھی اس ٹائم پہ بچپن میں میرے دوست ہوتے تھے جی, جو مجھے لگتا تھا کہ میرے گولز ان سے الائن نہیں ہو رہے ہیں یا وہ کسی اور ڈائریکشن میں سوچتے ہیں, تو میں اکیلا بیٹھ جاتا تھا, بٹ میں ان کے ساتھ پریفر نہیں کرتا تھا ٹائم اسپینڈ کرنا, اور اس اکیلے ٹائم کو فل کرتا تھا موویز سے, انٹرویوز سے اور ان چیزوں سے. میرا ایک کمپیوٹر ہوتا تھا, جب وہ کمپیوٹر پہ بھی ٹائمنگ ہوتی تھی کہ بڑے بھائی نے اتنے گھنٹے یوز کرنا تو چھوٹے بھائی نے اتنے گھنٹے یوز کرنا, تو میرا یہی ہوتا تھا جو مجھے ٹائم ملتا تھا اس میں بیسٹ جو بھی آسکر کی وننگ فلمز ہوتی تھیں وہ نکالتا تھا, بیسٹ کام نکالتا تھا, وہ جمع کر کے رکھ لیتا تھا, وہ دیکھتا رہتا تھا. تو میں نے اس طرح سے سراؤنڈ کیا اپنے آپ کو, اور میں نے اکیلا بھی کیا اپنے آپ کو, کیونکہ مجھے لگا کہ یار میں اگر نہیں اس چیز کو پالوں گا نہیں اپنے اندر تو پھر کس طریقے سے میں اس کی طرف بڑھوں گا, تو وہ رکھا میں نے زندہ. ویری نائس. تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا؟ بہتر نہیں سمجھا. بہتر is when you say this you put yourself at a upper pedestal. I don't want to. اچھا, بہتر نہیں سمجھا, لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ میرے لیے بہتری ہے, آپ کے لیے بہتری اس میں. That's a very good way of saying. اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا, اپنے آپ کو ہمبل رکھتے ہوئے, بٹ آپ نے یہ سوچا کہ no, they are not aligned with what I want to do, so better to stay away from them. Jane Whithill, she is the CEO of PSI World. She says, if someone cannot see any special in me, then I don't hang out with that person. Okay. So because if they can't see anything special in me, they don't see any special in themselves. تو جب انسان کو اپنی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے تو سامنے کی ویلیو کو بھی سمجھتا ہے. کہتے ہیں نا, اگر آپ کسی ہیرے کو لے کے جائیں گے کسی گاجر مولی بیچنے کے, تو وہ اسی کے حساب سے ریٹ لگائے گا. تو اگر آپ ہینگ آؤٹ کرنا شروع کریں گے رائٹ لوگوں سے تو آپ کی ویلیو کا بھی پتہ چلے گا. Definitely. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو پیپل کہ وہ آپ کو اتنا انڈرمائن کریں, آپ کہتے ہیں یار بہتر ہے میں دور رہوں اور جو میرا فوکس ہے اس پہ میں کام کرتا رہوں, تو میں پہنچ جاؤں گا جہاں پہنچنا چاہتا ہوں. اینڈ پروبیبلی دیٹس واٹ یو ڈیڈ, ناٹ ہینگنگ آؤٹ ود دا پیپل دوز ہو ور ناٹ الائنڈ ود یور مینٹیلٹی. اینڈ آئی تھنک اتنا کلیئر اس وقت بچپن میں تھا بھی نہیں ہے, جیسے ابھی ہم اس کو بات کر کے آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں نا, اس ٹائم پہ اتنا کلیئر تھا نہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو مائنڈ یوزلی ورکس لائک دیٹ. مطلب جہاں تک میں اپنے دماغ کی بات کروں, مجھے پتہ نہیں کہ کسی اور کے دماغ کس طرح کام کرتا ہے, بٹ اس وقت وہی تھا کہ ایک اسٹریک تھی کہ آئی لو دس سو آئی فالو اٹ. مجھے خوشی ملتی تھی اس چیز سے, مجھے سکون ملتا تھا, مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ صحیح ہے, جہاں میں نائس فیل ہوتا تھا. تو میں نے کوشش کی کہ میں اس چیز کے جتنا پاس رہ سکوں, میں اس کو اپنے پاس رکھ سکوں تو رکھوں. باقی چیزوں کا بھی ٹائم تھا, دوستوں کا بھی ایک ٹائم تھا, چیزوں کا بھی تھا, بٹ یہ ایک پروٹیکٹڈ تھا. کبھی پریشر ملتا تھا کہ جلد سے جلد جاؤ بھائی, کچھ کمانا شروع کرو, گھر والوں کو ضرورت ہے, یہ پریشر ملتا تھا, اس کو کیسے ایبزارب کرتے تھے؟ ہاں وہ تھا. I started doing I've done my first job at the age of 15 or 16
بچے کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا, کال سینٹر میں جاب کی, PIA میں آئی واز اے کیش اکاؤنٹنٹ, کیونکہ یہ پریشر تھا. کیونکہ میرے فادر جو ہیں ان کو ایک بیماری ہوئی تھی, ان کو فالج کا اٹیک پڑا تھا. تو ایک ایسا ٹائم آیا تھا فیملی کے اندر, بیکاز ہی واز دی اونلی بریڈ ونر ان دا ہاؤس جو کماتے تھے, اور ہم لوگ چھوٹے تھے. تو جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو ہمیں لگا کہ نہیں یار, ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہاں 15-16 پہ وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ جاب اینڈ ارننگ. بڑا بھائی بھی اور میں بھی, چھوٹا بھائی میں, ہاں دونوں. اوکے, تو کام شروع کر دیا تھا لیکن اپنے پیشن کو لے کے چلتے رہے سائڈ بائی سائڈ. ساتھ میں. رائٹ, دیٹس ویری نائس کہ وہ ذمہ داری کا احساس رہا. ایسا نہیں تھا کہ بس جو میرا پیشن ہے مجھے وہی لے کے چلنا ہے اور اسی کے لیے میں لگا ہوا ہوں اور سپورٹ نہیں کر رہا. کیپ سپورٹنگ, ذمہ داری کو بھی سمجھا. اچھا, شوبز اور ایکٹنگ میں آپ آف کورس رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا اٹس اے لاٹ آف سائیکالوجی بیہائنڈ. You create that character in your mind and then you perform that character. یا تو انسپریشن لے کے یا خود کریٹ کر کے. جب وہ کیریکٹر بن جاتا ہے تو آپ اس کا رول پلے کرتے ہیں. آپ کی اپنی پرسنالٹی اس سے ڈسٹورٹ ہونا شروع ہوتی ہے کسی وقت میں کہ آپ کہتے ہیں اتنے زیادہ رول پلے کرتے ہیں کہ پتہ چلا میرا ریئل رول تو رہا ہی نہیں کچھ, میں تو ہر وقت ایک ایکٹنگ کی فارم میں ہوں. میں جس سے ملتا ہوں کبھی میں شاہ رخ ہوتا ہوں, کبھی میں ملتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں. Does it happen? Does it work like that? Fortunately, unfortunately, it doesn't happen. It doesn't happen. It doesn't happen. شروع میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کیریکٹر پلے کرتا ہوں. بلکہ انفیکٹ ایک دفعہ میں نا نیپا میں انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول ہوا تھا, تو نصیر الدین شاہ صاحب آئے تھے. تو میں نے ان کو اسسٹ کیا تھا. میں نے یہی سوال ان سے پوچھا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ ٹو ساؤنڈ انٹلیکچوئل, سر آپ نے اتنے کیریکٹرس کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر, آپ غالب بنے, آپ یہ بنے, آپ وہ بنے, تو کبھی ایسا ہوا کہ کچھ چیزیں اس کیریکٹرس کی فلٹر ہو گئی ہوں آپ کی ریئل لائف کے اندر؟ تو وہ آگے سے ایسے, اور انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں غالب کے سیٹ سے واپس آیا اور میں نے بیوی کو بھی شعر بولا اور بیوی نے مجھے دروازہ کھول کے ویلکم کیا. تو میں نے کہا اچھا, اس وقت سب ہنس رہے تھے, میں سمجھ نہیں آیا. بٹ دین ایونچولی آئی ریئلائز کہ ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ ہم 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی کیریکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جیسے فار ایگزامپل میں نے کیریکٹر کیا تھا تبریز, ہوز کمپلیٹلی ڈفرینٹ دین می, جو ایک رورل ایریا میں بڑا ہوا ہے اور اس کے بعد بہت ساری پاور ہے اور اس کے بعد بہت سارا کانفلکٹ ہے اس کے اندر, اس کی پرسنالٹی تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے. تو 12 گھنٹے وہ موڈ طاری کرنا بیک ٹو بیک, وہ تھوڑا سا افیکٹ کرتا ہے آن موڈ بٹ ناٹ آن مائی مینٹل ہیلتھ. I think that's where my skill lies as an actor. Good. To not let that affect you in any way. ویسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ کی پرسنالٹی بہت ڈفرینٹ ہے تمام کیریکٹر, کوئی بھی آپ ریزونیٹ کر ہی نہیں سکے. اس کا مطلب ہے کافی کمپلیکس پرسنالٹی ہے. یو گو ڈیپر مے بی, you are way more deeper than just a superficial actor like looking for the fame or something. Aren't we, all of us, is like very deeper and complicated, don't you think? Like, what about you? What do you do? Don't you think like as a human, yeah, the way your mind works and the way you are, jaise hum abhi dekh rahe hain, uske alawa bhi when you are alone in yourself, there's so many things, 35,000 thoughts a day running in your head like this. Aren't you complicated and complex? To be honest, we are all deep people, but we don't go deeper. We are deeper. We have got 45 to 55,000 random thoughts every day coming to our minds. As you say, 35 different figures are there, even up to 70. یہ جو ہماری ایوری ڈے تھاٹس ہیں یہ رینڈم تھاٹس ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, یہ آٹو پائلٹ پہ تھاٹس تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ڈیپ سوچتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہر بندہ ڈیپ ہونے کے باوجود بھی doesn't go deeper. اگر ہم ڈیپر جائیں تو شاید ہم لوگ اس طرح سے فلو میں نہ جائیں جیسے ورلڈ ہم کو لے کے چل رہا ہے, اپنا پرسپیکٹو بنا رہا ہے. ہاؤ دا ورلڈ ٹرنز آن اینڈ ٹرنز آف آور جینز. جو چیزیں ہماری اسٹرینگتھ ہیں ان کو ہماری ویکنیس کو بنایا جاتا ہے, جو ہماری ویکنیسز ہیں ان کو ہماری اسٹرینگتھ بنا کے دکھایا جاتا ہے. کبھی کبھی جو ہم وہ نہیں ہوتے ہمیں اس طرف پش کیا جا رہا ہوتا ہے جو ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے, تھرو میڈیا, تھرو ڈفرینٹ ویز آف کمیونیکیشن. اور آج کل بھی جو ٹاپکس چل رہے ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, تو وائی دے آر پروموٹنگ سو مچ, کیونکہ وہ آپ کو اس طرف انکریج کر کے آپ کے ان جینس کو ایکٹیویٹ کرانا چاہتے ہیں جو شاید بہت ویک ہوں گے آپ کے اندر, اور جو آپ کے ڈفرینٹ قسم کے جینز ہیں جس میں آپ دکھاتے تھے کہ یو آر دا مین. وائی یو آر دا مین,
why you have to be a man, why you have to be strong enough. تو ان جینس کو آپ کو سپریس کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو. تو یہ جو ڈیپ والی بات ہے, اگر ہمارے یہاں عام جو لوگوں میں ہر ایک میں ڈیپتھ ہے, اگر وہ ڈیپ جانا شروع کریں تو دے ول ہیو اے پرسپیکٹو. ناؤ دے پرسیو تھنگس فرام واٹ دے سی فرام سوشل میڈیا, فرام نیوز, اور جو انہیں دکھایا جا رہا ہے اس کی بنیاد پہ اپنا پرسیپشن بنا رہے ہیں. دے ڈونٹ کم اپ ود دیئر اون پرسپیکٹو. یہ ایک پرابلم ہے. سو دیٹس واٹ I see you are a deep thinker. You talk logic. You talk complex. You couldn't find your character so far in acting. So you have to write your own character one day for some program. Do you reckon you are going to do it? It's in the process. It's in the process? I'm writing few things. Actually, I don't know about the character, but I do want to tell some stories which are very personal to me. And I want to tell them for the sake of telling them. I don't want to inspire anyone. I don't want to teach anyone. I don't want anyone to learn from it. Agar wo khud hi ho to ho. But I do want to tell few stories which I felt ke needed to be told. So yeah, I am in that process. And آپ جو یہ بات کر رہے تھے ابھی جینس ایکٹیویٹ کرنے کی ساری چیزوں کی, ایک تو یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ اس کی پہلے بڑی فاؤنڈیشن رکھنی پڑتی ہے, پھر اس کی طرف جانا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے. لیکن آئی ایگری ود یو کہ ابھی تک جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں, جب میں نے آنکھ کھولی اور میں دیکھتا ہوں ابھی بہت, اگر کلوزلی آپ آبزرو کریں تو آپ کو ریالٹی نظر آتی ہے کہ دیر از اے ریزن وائی the world or certain people who are in power, who's running the show of this world, don't want you to activate those things which are good for you or make you aware as a person or make you independent. Because if you become aware, you'll get out of the trap that's been set for you for so long, you know. And that trap is there to serve those people جو یہ پوری دنیا کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, you know. Very good, very nice, good analysis. بٹ یہ ہمارا نیریٹو رہا ہے دنیا کا ہمیشہ سے, ریلیجن سے لے کے پولیٹکس سے لے کے ہر چیز میں آپ دیکھ لیں تو ایک نیریٹو اس چیز کا ہے, دا گڈ دا بیڈ. آپ اپنے اندر ہی بہت ایسی چیزیں فیل کرتے ہیں اپنی تھنکنگ کے اندر یا ان رینڈم تھاٹس کے اندر, وہ ایک پازیٹیو سائڈ اور ایک نیگیٹو سائڈ جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ کہاں سے یہ مدعا چھڑا ہے اور کب سے چھڑا ہوا ہے. اگر ایز اے مسلم بھی بات کریں تو 1400 سال پرانا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یار دیر از سم گڈ, دیر از سم بیڈ, ایول اینڈ گڈ, یو نو, اینڈ دیر از گاڈ. ایونچولی وہ اگر آپ, مجھے لگتا ہے کہ جھانکیں اندر, جو اگین اٹس گونا ساؤنڈ ایزی بٹ آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اینڈ مائنڈ یو, بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکٹیویٹ اینی تھنگ ان یو, بٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز. پتہ نہیں, مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے کہ لینگویج ڈسکور ہونے سے پہلے انسان جو تھے وہ انرجیز میں بات کرتے تھے. لینگویج اس لیے ڈسکور کی گئی کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, یو نو. پہلے تو سائلنس میں گفتگو ہو جاتی تھی, ساری چیزیں ہو جاتی تھیں, بڑے بڑے ایٹ ساؤنڈ سے بھی موو ہو جاتے تھے. صحیح, وہ کیا بہتر طریقہ تھا, انہوں نے اڈیپٹ کر لیا تھا زندگی جینے کا, اور ہم نے زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا. اسٹل کویشچن مارک, آئی ایم فگرنگ اٹ آؤٹ. بٹ you don't need to fight these things. جس دن آپ ریئلائز بھی کر لیں گے تو جو جرنی ول بگن, آئی تھنک. اور یہ ہم نے اتنا کمپلیکیٹ کر دی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ریفرنس. اچھا, ان اے وے وین یو سے دس کہ جب کمیونیکیشن کے موڈس نہیں تھے, لائک ورڈز نہیں تھے, ایجاد نہیں ہوئے تھے, لینگویج ایجاد نہیں ہوئی تھی, تو مے بی اٹ واز ایزیئر ٹو کمیونیکیٹ تھرو دا انرجیز, تھرو دا وائبس. So you are just tuning your frequency and just sending the message. Oh, how does you understand what I'm trying to say? You say, yeah, definitely, I can feel that. That's right. لیکن لینگویج بنائی گئی شاید کمپلیکیشن کو ختم کر کے آسانی کرنے کے لیے, بیکاز کمیونیکیشن کو سمپلیفائی کریں. آج یہ کہتے ہیں آپ بولیں گے نہیں تو کوئی سمجھے گا نہیں, سو یو ہیو ٹو ایکسپریس یور سیلف. لیکن جس چیز کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے. اب کمیونیکیشن بھی ایک بہت کمپلیکس ہو گئی ہے, ایک بات کے 10 معنی بھی نکلتے ہیں. موبائل فون بنا تھا شاید آسانی کے لیے, لیکن موبائل فون نے زندگی کو یعنی ایفیشنسیز بڑھانے کے بجائے زیادہ مصروف کر دیا انسان کو. تو بنتی یہ چیز ایک بہتر کرنے کے لیے وہ ہو جاتا ہے. سو could be, as you said, maybe لینگویج میں بھی یہ بات ہوئی ہوگی. Just for the sake of a discussion,
You see, اگر ہم آج اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں, we stop communicating in words, can we simplify the life? نو وی کانٹ, بیکاز جو بات میں کر رہا تھا کہ جب لینگویج نہیں ایجاد ہوئی ہوگی تو وہ اس دور کی تھی جب چیزیں اتنی زیادہ شاید لیئرڈ نہیں تھیں یا کمپلیکیٹڈ نہیں تھی, آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی اتنی انوینشنز نہیں تھی. اگر آپ آج سائلنس میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, ابھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کریں, تو آپ کے ارد گرد اتنی انوینشنز ہیں کہ آپ کو سائلنس نہیں ایکسپیرینس ہوگا, آپ کو کوئی نہ کوئی ساؤنڈ ضرور ملے گا. تو اس میں انرجی ریڈ کرنے کے لیے آپ کو اس جگہ پہ جانا پڑے گا. صحیح ہے. اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے True. آپ کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا You پڑے گا. have to start your internal journey, ہاں disconnect from the external environment. جی, پھر آپ کو وہ آوازیں آنا شروع ہوئیں گی جو اندر کی ہوں. لیکن جو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب لینگویج نہیں ایجاد ہوئی ہوگی اس وقت یہ انوینشنز نہیں تھی نا, نہیں تھی. اس وقت یہ پلینز نہیں تھے, True. اس وقت لائف کچھ اور اس کی تھی. بٹ ہیں تو ہم انسان ہی نا. آج جتنے بھی ہم کپڑے اوپر چڑھا لیں یا ہم ٹیٹوز بنوا لیں یا ہم اپنے آپ کو جتنا بھی پریزنٹ کرنے کے لیے اوپر سے وہ کر دیں, بٹ سب کے میکینزم تو سمپل ہی ہے نا. True. جو نیچر بنا کے بھیج رہی ہے, Hmm. انسان تو نہیں بنا رہا نا انسان کو, نیچر ہی بنا کے دے رہی ہے نا, جو بالکل ایسے بھی ہی. ہائر پاور ہے اس کے تھرو چل رہا ہے. Hmm. تو وہی والی بات کہ ہمیں سلوشنز جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ سلوشن ود ان ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کمپلیکیٹ. وہ آج کے لیے سوٹیبل ہے ٹو کمیونیکیٹ, بٹ وی کین کمیونیکیٹ ایکچولی وداؤٹ اسپیکنگ ٹو ایچ ادر. Yeah, we can. We do it actually. We do it, yeah. Yeah, we do it. You come into the room and you see what people energies is and you accordingly آپ اس پہ میچ کرتے ہیں نا. So interesting. ایسے ہی جیسے میں ابھی آیا اور میں نے کہا کہ رکے میں ایک ذرا 2 منٹ کا بریک لے کر آؤں, کیونکہ میں نے آ کے انرجی فیل کی کہ ایک کامٹ تھی, لوگ یہاں پہ بہت دیر سے ویٹ کر رہے تھے ٹو میک دس ہیپن. یو ور آلسو ویٹنگ, یو ہیو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. ان کو اپنا وائر چیک کرنا تھا, اس کو یہ کرنا تھا. تو ایک ایسا انوائرمنٹ تھا اور میں کسی اور تھاٹ پروسیس سے آ رہا تھا. True. سو میں نے اپنے آپ کو اس پہ لیول ڈاؤن دیا. آئی ایم سیٹنگ. So this is also, a way to do it. Brilliant. You understand so much about the energies and you understand about the vibes and how this all affect and how does it all work. You have to you have to tune into the right frequency before you get into something. Yeah. Great understanding actually. اس کے اوپر بھی بات بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں, but because today we have got a different talk Sure. to explore more about your life, My life, yeah. which is of course full of energies. مجھے یہ بتائیں کہ آف کورس بیلنسنگ بٹوین فیم اینڈ یور پرسنل لائف کین بی اے چیلنجنگ ٹاسک. سم ٹائمس آپ کو اپنی پرائیویسی چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہوگی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو مسٹ ہیو ایڈمائررز, یور فینس. وین یو گو آؤٹ یو وانٹ ٹو ہیو یور اون پرائیویسی, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہاؤ ڈو یو فیل کہ یار کوئی میرا اپنا بھی وقت ہے یا نہیں ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو بیہیو ایٹ دیٹ ٹائم؟ یار آنیسٹلی مجھے کبھی ہٹ نہیں کیا دیٹ آئی ایم فیمس. اچھا. یہاں تو میرے دماغ میں بہت ہی ہائی تھریشولڈ ہے, وہ اسٹینڈرڈ ہے اس چیز کا کہ یہ فیم میرے لیے ڈیفائن ہوتی ہے. یا تو پھر میرے لیے میٹر نہیں کرتا ہے یہ چیز. تو مجھے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوئی یہ چیز کہ اگر لوگ پہچانتے ہیں نہیں. میں اب نارمل لائف, کیونکہ یہ میری سٹی ہے, میں یہاں پیدا ہوں, ادھر کی روڈز, گلیاں, محلے, علاقے, سب کچھ فیملیئر ہے. Right. I feel it's part of me and I'm part of it. Yeah. So before me becoming anything else, یہ سب کچھ میرا ہی ہے. بعد میں میں نے کام کیا, اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں یا ڈیپریشیٹ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. So I don't take that very seriously. I live my life regardless. I'm famous or not. میں ویسے ہی جی رہا ہوں. Very nice. کبھی بھی اس طرح سے محسوس ہی نہیں ہوا, چلیں پاکستان میں کراچی میں آپ پیدا ہوئے تو آپ کہتے ہیں یار میرا اپنا ہی شہر ہے, اپنے ہی لوگ ہیں, اور میں ہمیشہ ایک ماڈسٹی رکھتا ہوں, ہمبلنس رکھتا ہوں, خاکسار زندگی گزارتا ہوں. واٹ ایف وین یو گو اینی ادر کنٹری, وہاں جا کے آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے لوگ پہچان گئے, وہ آ گئے, ساتھ تصویر کھنچوا لیں, ایسے کر لیں, ڈو یو اسٹارٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا اسٹیٹ کہ جہاں پہ تھوڑا پرائڈ فیل ہونا شروع ہو جائے, تھوڑا سا پراؤڈ فیلنگ آئے آپ کے اندر, اور جہاں آپ کہیں کہ یار یس آئی ایم سم تھنگ؟ I feel responsible if someone recognize me outside the country. I don't know why, but ہمیشہ نا میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں, جب میں ایئرپورٹ سے جا رہا ہوتا ہوں انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے, تو وہ جو
جہاں پہ وہ آپ کو جا کے اپنے آپ کو سارا اسکین کرانا ہوتا ہے, وہاں پہ مجھے ہمیشہ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, حالانکہ کوئی بام نہیں ہوتا میرے بیک کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک ہمیشہ نا ایک رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے کہ نا ہیو ٹو ریپرزینٹ کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں, یو نو, وہ بہت فیل ہوتا ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پرائڈ نہیں آتی ایکچولی, میں اور ہمبل ہو جاتا ہوں کہ اچھا آپ نے ریکگنائز کر لیا تو میں ذرا جی اب تھوڑا سا جو ہے نا اور اچھا ہو جی جاؤ. السلام علیکم وعلیکم السلام, ورنہ مجھے تو مزہ آتا ہے the way I am, you know, that I don't have to worry about anything else. تو نہیں, ایسا کبھی آیا ہی نہیں میرے ذہن میں. Brilliant. I mean, this is such a good attribute if you have. You keep your humble. اور جب آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ مل رہے ہیں, دوسری نیشنلٹیز مل رہے ہیں, تو وہاں پہ اور احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے ریلیجن کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو وہ ذمہ داری کا احساس ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی ہے ایک بری امیج. Unfortunately, people who have traveled might have agreed with this, that ہے unfortunately لوگوں نے کی ہے. سو اگر وہ صحیح ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے, کیونکہ ابھی یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو ہم ایک الگ الگ ڈفرینس ہے ہمارے بیچ میں, لیکن ہم اگر ابھی باہر ملے ہوتے تو we would have feel like a tribe, right? ایسا ہی ہے کہ یار ہم اس کنٹری کے اندر جو کسی اور کی ہے اس کے اندر we come from وہ بیک گراؤنڈ, تو we know کہ تو یہ اسی وہی والی بات ہے, یو نو, کہ آپ کی فیملی اور آپ کے گھر کی ریپرزنٹیشن ہے. as simple as that. آپ کو لگتا ہے کہ یہی سوچ اکثر لوگوں میں ہوتی ہے کیونکہ آپ ٹریول بہت کرتے ہیں, پھر آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہی سوچ سارے رکھتے ہیں؟ ہاں, آئی تھنک ہوتی ہے. موسٹلی تو لوگ اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, جو کہ غلط بات نہیں ہے. بٹ میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جو اس طرح کی, میں نے بھی ایکچولی کسی نہ کسی کو دیکھ کے اڈاپٹ ہی کی ہوگی. اوکے, مجھے تو لگتا ہے یہ آپ کا نیچرل ہے. نیچرل, ہاں ہو سکتا ہے مے بی, یا ہو سکتا ہے اڈاپٹ ہو, بٹ ہے لوگوں میں. آپ بھی آئی تھنک دیکھیں نا, آپ کل آپ کی کافی لائف دبئی میں رہی ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یو آر اے بیڈ ریپرزنٹیشن آف پاکستان ان دبئی. یا ہاؤ ڈو یو نو؟ ہاؤ ڈو آئی نو؟ انرجی. جو بات میں نے آپ کو بولی ابھی وہ میں نے پہلے اپنے اوپر رکھی تھی, اس لیے آپ سے شیئر کی میں نے. میرا ایک دفعہ ایک انٹرویو ہوا, کسی دوسرے کنٹری سے کال آئی. آئی یوز ٹو لیو ان دبئی ایٹ دیٹ ٹائم, تو انہوں نے مجھ سے فون پہ انٹرویو کرنا تھا, ٹی وی شو چل رہا تھا ان کا لائیو, مجھے فون پہ لیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی پاکستانی نہیں ہے, فارنر ہیں, تو ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس ٹو گیٹ میریڈ ود اندر نیشنلٹی؟ اینڈ تو میں نے ان کو بولا کہ میں جب بھی کبھی کسی سے ملتا ہوں یا جس سے میری اپنی وائف سے بھی ملاقات جب ہوئی تو میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی تھی کندھوں پہ, اور وہ ایک یہ ہوتی تھی کہ میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. کہیں پر بھی جاتا ہوں تو یہ میرے شولڈر پہ ہوتی ہے. میں کس دین سے بلانگ کرتا ہوں, میں کس نیشنلٹی سے بلانگ کرتا ہوں. اگر یہ ذمہ داری کو میں کیری کر سکتا ہوں تو آپ کسی بھی ریلیجن سے اور کسی بھی جگہ پر جا کے مل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ نام خراب نہیں کریں گے, فیملی کا, ریلیجن کا, اور نہ ہی آپ اپنی نیشنلٹی کا. تو اگر یہ ذمہ داری ہے تو اس بات سے مجھے یہی یاد آ گیا کہ when I look at you and when I heard you saying that, I felt you are the same one. So yeah. So یہ آپ کا بھی نیچرل تھا یا آپ نے بھی کہیں سے امبائب کیا؟ No, that was natural actually. Yeah. So I've read the energy right? Yes. تو یہ ہو سکتا ہے, possible ہے. So yeah, very interesting to know. Yeah, اگر یہی چیز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس میں ہم سب کے لیے بہت لرننگ ہے ایکچولی. ہم کسی بھی لیول پر دنیا میں کہیں پر بھی جائیں اور اپنی ریپرزنٹیشن کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کریں اپنی ان ذمہ داریوں کو رکھتے ہوئے اپنے شولڈر پہ, تو یقیناً اگر ہمارا آج نام خراب ہو گیا دنیا میں تو ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کو ویزے لینا بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک آلریڈی بائس ہوتا ہے آپ کی طرف. اگر کہیں باہر جاتے ہیں تو اس ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ نبھانے کی کوشش کریں. اچھا, let's make it on a lighter mode, because when you are on the stage, when you're in the drama or whatever you're doing, so behind the scenes اکثر کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جس پہ آپ کو بہت ہنسی آتی ہے بعد میں سوچ کے، یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں یار شکر یہ ریکارڈ نہیں ہوا، یہ ریکارڈ ہو گیا. تو شیئر سم تھنگ ود دا آڈینس سو دیٹ دے انجوائے دیٹ ایز ویل. اوکے. ڈراماز میں دیر سو مینی جو مجھے فنی لگتا ہے زیادہ تر، وہ میرے پاس کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہوگا بتانے کے لیے، بلکہ ایک تھیٹر کا ہے جو میں نے کہیں اور ذکر بھی کیا تھا، وہی بتا دیتا ہوں. جب میں تھیٹر کے دنوں میں تھا، ینگ اینڈ 18 year old، ابھی بھی اسٹل ینگ 30 year old. آف کورس یو آر. ہاں، بٹ لائک بیک دین جو دماغ تھا چائلڈ کا، تو آئی واز ڈوئنگ دس تھیٹر پلے اوانتی، اور میوزیکل تھا وہ ایک، اور اس میں میں ایک لیڈ رول پلے کر رہا تھا مجنوں کا، رومیو. اور اس کا ایک ڈانس سیکوینس ہوتا تھا، اس میں لیلا آتی تھی اور میں اس کو جو ہے نا وہ لے کے گھما کے ایسے سارے اسٹیپس کر کے ایک رومانٹک سے وہ ہوتا تھا. تو اس میں جو میرا اٹائر ہوتا تھا، تو اس میں نے ایک چوڑی دار شلوار پہنی ہوئی ہوتی تھی، نیچے سے ایسے بند ہوتی ہے اور اوپر سے لاسٹک لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر ایک ایسے کوٹ سا تھا شیروانی ٹائپ کا. تو وائل وی ور پرفارمنگ دیٹ سیکوینس، تو اس میں میری شلوار اتر گئی تھی آن اسٹیج 500 اور لوگوں کے سامنے. وہ ایک تھوڑا سا فنی تھا کیونکہ وہ اسٹیج میں وہ سیکوینس چل رہا تھا، ڈانس ہو رہا تھا، وہ شلوار اوپر ہو نہیں رہی تھی، تو میں نے انڈر ویئر کے اندر وہ پورا پرفارم کیا تھا. ریئلی؟ تو وہ آپ نے اس کو دوبارہ پہننے کی میں نے کوشش کی، لیکن وہ چوڑی دار تھا نا، تو وہ نیچے سے جا کے ایسے پھنس گیا پیر. اور سامنے لیلا اور 300 ڈانسرز اور 500 کی آڈینس اور پورا ایک اسٹیج اور وہ سب کچھ، اس کے بیچ میں اسپاٹ لائٹ صرف میرے اوپر، باقی سب جگہ اندھیرا، اور میں شلوار چڑھا رہا ہوں اور اسٹیپ بھی کر رہا ہوں. تو وہ ایک تو لوگ ہنس رہے تھے اس پہ، لوگ ٹرامیٹائز ہو گئے تھے. اور لیلا رہی اسٹیج پہ؟ لیلا رہی، اور لیلا شوق میں بھی چلی گئی تھی بیچاری. آپ نے اس کو بھی بڑا ٹرامیٹائز کیا ایکچولی. میں نے ایکچولی کیا، وہ بڑا ایک مومنٹ تھا جب میں نے ان کو، ایک اسٹیپ تھا ایکچولی جس پہ وہ آتی تھی اور میں ان کی آنکھوں میں دیکھتا تھا، ایسے راؤنڈ ان کو گھمایا میں نے اور ایسے کیا، اور وہ میں بیک کر کے ایسے اسٹیپ لے کے آگے جاتی ہیں اور میں تب تک زمین پہ بیٹھتا ہوں. وہ ایسے اٹھ کے دیکھتا ہوں ان کو اور وہ دیکھتی ہیں اور وہ بھاگ کے آتی ہیں اور میں ان کو پک کرتا ہوں. تو جب میں نے ان کو بھیجا تو تب تک تو سب صحیح تھا، جیسے ہی میں زمین پہ بیٹھا ہوں وہ شلوار اتری ہے میری اور وہ نیچے جا کے ایسے پھنس گئی، اور میں کھڑا ہوں اور وہ پلٹی ہیں اور ان کا ایکسپریشن جو تھا انہیں دیکھ کے یوں کیا، اور مجھے تب ریئلائز ہوا او شٹ میری شلوار اتر گئی ہے. اور میں نے نیچے دیکھا اور پھر وہ آئیں اور ان کو اٹھایا، وہ میں نے پورا پرفارم کیا انڈر ویئر کے اندر. واو. سو ہاؤ could you manage at that time your confidence level? ہیومن سروائیول، ہیومن کنڈیشن، یو پٹ ہیومن ان اینی تھنگ اینڈ اس کو گن پوائنٹ پہ کر دو آپ کی، آپ سروائیول موڈ ہے تو وہ سروائیو کرے گا. But you could have give up at that time as well. چھوڑ دیا بیچ میں، باہر چلے گئے، صحیح ہو جائے گا پھر آؤں گا. But you didn't think like that. آپ نے کہا یار جو سچویشن ہے I have to manage with the situation but I have to do my task. ہاں، لیکن یہ بڑا اس وقت ہو گیا خود سے، میں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا بیکاز مجھے لگا کہ ٹھیک ہے انڈر ویئر تو ہے نا، At least انڈر ویئر تو ہے نا، Nice. سیفٹی یہی ہے کہ میں اس کو کر جاؤں. This is actually very good thinking. اور اس میں ہم لوگوں کے لیے، یوتھ کے لیے لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے. اکثر ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی ہم کام کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں پرفیکٹ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، پرفیکٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اگر پرفیکٹ نہیں ہوگا تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ لیکن اگر گول بالکل کلیئر ہے، ٹارگیٹ بالکل کلیئر ہے اور آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، نو میٹر واٹ، نتھنگ کین اسٹاپ یو. یو جسٹ ڈو دا اکمپلشمنٹ آف یور گول، یور ٹارگیٹس، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی پرووڈ. یہ آسان کام نہیں تھا. اس وقت ہنس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بہت آسان لگ رہا ہے. ہی مسٹ بی اسٹریسڈ آؤٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. I was a little panicked, yeah. And under that stress and under that panic situation and the pressure, he completed his role. This is really remarkable. Thank you. Clapping for you. feel ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. It is actually. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی ریپڈلی چینجز ہو رہے ہیں میڈیا میں، میڈیا انڈسٹری ورلڈ وائڈ چینج ہوتی جا رہی ہے. پہلے جس طرح سے موویز بنتی تھیں، اے آئی کے آنے کے بعد بہت سارے رولس چینج ہو رہے ہیں، جابس چینج ہوتی جا رہی ہیں. پلس نیٹ فلکس کے آنے کے بعد موویز کوئی بھی بناتا ہے، نیٹ فلکس کو سیل کرتا ہے وہاں پہ. انڈر دس سینیریو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، کس طرف بڑھ رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈرامہ انڈسٹری، obviously we live in a third world country and innovations ہمارے پاس سے نہیں ہوتی. ہم انوویشنس کہیں اور ہوتی ہیں
اور ہم اس فٹ پرنٹ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے. اپنے مینز اور چیزوں کے مطابق جو بھی ہمیں پرووائڈیڈ ہوتے ہیں. ڈرامہ انڈسٹری آئی فیل از پلرڈ بائی فیو چینلس جو کہ 3 یا 4 ہی ہیں گنتی کے, اور ایک چھوٹی سی ایک کمیونٹی ہے Right. ایز کمپیئر ٹو دوز بگ جائنٹس لائک ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ, جو سال میں اتنی بڑے بڑے پروجیکٹس اور اتنے بزنس اور گورنمنٹ کے ٹیکسز اور چیزیں اور ایک بڑا نمبر بن کے آتا ہے اور ایک بڑا ایک وہ اس طرح کا ہے. تو ڈرامہ انڈسٹری مختلف ہے ان چیزوں سے. Right. ڈرامہ بھی اڈیپٹ ہو رہا ہے, صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ٹی وی سے اس کو او ٹی ٹی پہ لے جایا جا رہا ہے, یوٹیوب پہ لے جایا جا رہا ہے. بٹ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہماری جو آڈینس ہے, کیونکہ ڈرامہ بنتے ہی پاکستان کی آڈینس کے لیے اسپیسیفکلی دماغ میں رکھا جاتا ہے کہ یہ ہم اس سرٹن آڈینس کے لیے بنا رہے ہیں. اب وہ بعد میں باہر بھی دیکھے جاتے ہیں, یہاں بھی دیکھے جاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب تو انڈینس بھی بہت فالو کرتے ہیں پاکستانی ڈرامے کو, تو ان کو نہیں رکھتے ذہن میں. نہیں, آئی تھنک انڈینس کو ہمارے ہی فلیور چاہیے. ٹھیک ہے. دے ہیو دیئر بالی ووڈ, صحیح. دے ہیو دیئر یو نو ان کی اپنی اسٹوریز, اپنا او ٹی ٹی پلیٹ فارم, نیٹ فلکس انڈیا, امیزون, سب ہے ان کے پاس پاکستانی ڈرامہ نہیں ہے. صحیح. لیکن درمیان میں ایسا شروع نہیں ہو گیا تھا کہ ہم بھی بہت سوپس پہ فوکس کرنا شروع ہو گئے تھے اور سملر کائنڈ آف پیٹرن بن گیا تھا, وہ اب ختم ہو رہا ہے, اس کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں, نہیں جا رہے؟ نہیں, اس طرف تو نہیں جا رہے. ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی پہ رہیں تو بہتر ہے. ویری گڈ. وہ تو بیچ میں ایک دور آیا تھا جہاں پہ ہم نے مکس شروع کیا تھا کہ انڈین سوپ اور پھر کچھ ٹرکش سنڈیکیٹ ہو کے آتے تھے کام, اور ان کو ڈب کر کے چینلز نے چلانا شروع کیا تھا. لیکن آئی تھنک وہ فارمولا شاید بزنس وائز ورک نہیں کیا ہوگا, جہاں تک مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کا. تو ان کو یہی سمجھ آیا ہوگا کہ اپنی آئیڈینٹی پہ رہنا یا اپنی چیزوں کو ہی رکھ کے کرنا از بیٹر. جو ہمیں آتا ہے ہم وہی کریں. تو دے کم بیک ٹو اٹ. تو وی آر ناٹ چینجنگ اور اڈیپٹنگ اینی تھنگ فرام دیم. آئی ہوپ سو وی اسپائر ٹو بی لائک دیم, بیکاز آبویسلی ہم بچپن سے فیڈ ہے نا سنیما کے اندر, یا یہاں پہ انڈین میڈیا کا بہت انفلوئنس رہا ہے کیونکہ وہ دکھایا گیا ہے. جیسے میں شاہ رخ خان دیکھ کے بڑا ہوں, تو شاہ رخ خان کی موویز کا پاس ملا ہوگا کہیں سے, جو تھرو ہو کے یہاں آیا اور ایک بچہ گھر میں دیکھ رہا تھا. بالکل ایسے. تو انہوں نے یہ کیا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت دنیا کا سنیما تھا, ایرانین تھا, ادھر ادھر کا تھا, جو نہیں اس طرح سے دکھایا گیا سنیماز میں, چیزوں میں دکھانا چاہیے تھا. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری کی میں بات کروں گا, کیا اسٹرینگتھ ہے اس کی؟ اسٹوری ہے, ایکٹنگ ہے, کوئی اور چیز ہے, کیا ہے؟ جب میں باہر ٹریول کرتا ہوں, یا اسپیشلی انڈیا کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم ایشین ایک ہی ریجن میں آتے ہیں, تو ہماری اسٹرینتھ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہماری اسٹرینتھ یہی ہے کہ ہماری اپنی جو کہانی ہے وہی ڈفرینٹ ہے رائٹ باقی کہانیوں سے. ہماری بات کرنے کا انداز, ہمارے ایموشنز اور ساری چیزیں, ان کو وہی پسند آتا ہے. ہم جب انڈین بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم جب امریکن بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو وہ چیز نہیں پسند آتی کہ وہ ان کے پاس آلریڈی ہے. 100%. تو یہی اسٹرینتھ ہے بیسکلی. اوریجنلٹی از ویری امپورٹنٹ. یس. ابھی جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی کھانے جو اوریجنل بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اتنا زیادہ انفیوژن ہو رہا ہے کہ جی ٹرکش کباب بنا دی, وہ ٹرکش نہیں ہے ایکچولی, اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے. سنگاپورین رائس بنا دیتے ہیں, وہ سنگاپورین نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی بن چکے ہوتے ہیں. چائنیز سو مچ مکس ہوا ہوا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے ڈرامے کا ایک اپنا ایک اسٹرانگ اسٹوری کے اوپر چلتا تھا, فیملی کلچرز یہ سب دکھاتے تھے. اسٹل دیس اوریجنلٹی ورکس. اچھا, ایکسپلورنگ بیونڈ ایکٹنگ ناؤ, آئی وانٹ ٹو آسک یو, do you have any hobbies or passion you are passionate about? وہ آپ بتائیں. Sorry. Apart from acting, I love to travel, or I love gathering knowledge and information, love reading books, meeting new people, knowing how their mind work, how life is, everything جو میرے ارد گرد ہے, نیچر, مشینز, کمپلیکیشنز, یہ میری ہابی ہے. ان سب چیزوں کو جاننا, محسوس کرنا, فیل کرنا, ٹو نو دیم, جسٹ ٹو نو. سو پروبیبلی مے بی ون ڈے آئی ول بی سیٹسفائڈ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو نو کہ واٹ از دا میننگ آف آل آف دس. ایک تو میننگ مجھے بتا رہی ہے بظاہر دنیا, سب کے اپنے اپنے ورژنز ہیں, کتابوں میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ ہیں,
کہ یہ اس کا یہ میننگ ہے, بٹ جو میں نے فگر آؤٹ کرنا ہے خود سے وہ کیا ہے. تو آپ نے جو ہابی کی بات کی, تو میری اب یہ ہابی پچھلے 2 سال میں یہی ہو چکی ہے واو کہ ٹو نو وائی وی آر ہیئر. Wow, this is so interesting. This is really, really interesting. Few years ago, I started to ask, بڑا ریولیوشنری چیز کچھ میں نے لائف میں جو ہوئی اس میں سے یہ تھا کہ ایک میرے پاس ایک حدیث آئی یا کسی کی سینگ ہے, کسی اسکال اپنا ریلیجس فگر کی, من عرف نفسا فقط عرف ربا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یہاں سے میں نے ریسرچ اسٹارٹ کر دی. سو واٹ از نفس؟ نفس تک تو میں رب تک جب پہنچوں گا, جب نفس کو پہچانوں گا, تو پہلے نفس تک پہنچنے کے لیے تو میں پہچانوں کہ میری اپنی کمپوزیشن کیا ہے, واٹ آئی ایم میڈ اپ آف, مائی برین, مائی باڈی, مائی ہینڈس, میں ہوں کیا, ہو ایم آئی فرسٹ. تو یہاں سے اسٹارٹ کیا. ویری انٹرسٹنگ. We don't want to talk about this in today's podcast, Okay. but this is, I'm sure you're going to take a lot of interest, and this is really interesting topic. So last few years, I'm studying about it as well. Abhi bhi main padh raha hu neuroscience, quantum physics, epigenetics, is a field of interest and law of attraction. So I love to study about them, and I like to talk about them. Nice. یہ میں کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ تو میں نے دیکھا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیولی پوسٹ کرتے رہتے ہیں اینڈ کوائٹ پازیٹیو آپ کا رسپانس ہوتا ہے. سم ٹائمز جب آپ کو وہاں پہ کوئی ابیوسو یا نیگیٹو رسپانس کرے, سو ہاؤ ڈو یو بہیو, ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ I don't pay attention to it. You don't pay attention to this. I don't read comments. You don't read comments? I don't read comments. I don't have time to go through it. But I do like to reflect my life. پہلے جب سوشل میڈیا شروع میں نے ڈسکور کیا تھا تو مجھے بڑا پینفل لگتا تھا کہ یہ کیسے رن کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. میں دیکھتا تھا ایکٹرز ہر کوئی لگا رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے چیزیں. تو میں نے ٹرائی کیا, ٹرائل اینڈ ایرر, اینڈ آئی فیلٹ لائک fail 100 times on social media miserably, that what to tell people. Yeah, exactly. And then I stopped giving a damn about it, and I've started enjoying کہ چلو میں ایک certain کام کرتا ہوں, وہ کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے اور وہ مجھ سے کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں, apart from my work also, from TV also. And مجھے بھی اس میں کوئی برائی نہیں لگتی. تو وہ ایک کنیکشن ہے کہ جہاں پہ مجھے جو اچھا لگتا ہے اپنی زندگی کا حصہ, جو مجھے لگتا ہے کہ یار میں شیئر کر سکتا ہوں سب کے ساتھ, میں کمفرٹیبلی, تو وہ میں شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ وہ لوگ کیسے پرسیو کرتے ہیں یا کیا کامنٹ دیتے ہیں, none of my business. Beautiful. You don't pay attention to all those things کیونکہ آپ اپنی زندگی میں جتنی کم سے کم ڈسٹریکشنز ہو, بہتر وہی سمجھتے ہیں. کیونکہ آلریڈی اتنا کچھ ہے نا, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میں کون سی ہابی ہے میری, تو مجھے ٹائم ہی کہاں ملے گا کہ بیٹھ کے میں اس کو وہ کر سکوں. بالکل ایسا ہی ہے. سو واٹ سم تھنگ اباؤٹ حارث وحید جو کہ لوگوں کو نہیں پتا, اینڈ یو وڈ لائک ٹو شیئر اباؤٹ کہ دس از واٹ ایکچولی آئی ایم, ناٹ اونلی واٹ یو سی می آن دا اسکرین. Okay, people have seen me mostly in negative characters and they think that I am that dark, broody and angry guy in real life, which I am not. I'm very, very normal, basic, Karachi height. Right. Fun-loving, friendly, and romantic. To its core. And میں life کو ایسے visualize کرتا ہوں کہ reality سے بہت دور ہے وہ. بہت دور ہے reality سے. تو میں وہ ہوں ایکچولی, وہ کیریکٹرز نہیں ہوں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس یہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں پتہ ہے لوگوں کو, جو بھی دیکھتے ہیں میرا کام, ان کو نہیں پتہ ہے, ان کو لگتا ہے کہ میں ویسے ہی آنگری والا بندہ ہی ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی رول کی وجہ سے ایک بڑی اسٹرانگ آپ کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتی ہے, ایک چھاپ لگ جاتی ہے, اس سے نکلنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے؟ ہاں, ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے موسٹلی نیگیٹو بھی ایز سچ پیپل سے اٹ نیگیٹو, آئی سی اٹ گرے, I don't see it in black and white. But ان کو لگتا ہے کہ یار یہ اگر ایکٹر اس طرح کا کنونسنگلی کام کر رہا ہے تو دے اسٹارٹ ایسوسیٹنگ یو ود دیٹ اونلی, کہ یار آپ پہ سوٹ بہت کرتا ہے, آپ بہت اچھا کرتے ہیں. نہیں سر, میں ایکٹر ہوں, میں نیگیٹو بھی اچھا کر لوں گا, پازیٹیو بھی کر لوں گا, گرے بھی کر لوں گا, اگر میں اچھا ایکٹر ہوں. تو وہ جو کنوکشن پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں, وہ میں نے کنونس کیا آپ کو کہ وہ انسان ہے, یو نو. اینڈ پھر وہ تھوڑا سا
چینج کرنے کے لیے پھر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, جیسے ماں باپ کو بتایا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے, حالانکہ مجھے تو پتا تھا کہ میں ایکٹر نہیں ہوں. میں ہوں ہی ایکٹر شروع سے. ہاں, تو صرف بتانا ہے. اور Right. ایک میں نے نا انٹرویو میں سنا تھا, میں یہ ادھر ضرور بتانا چاہوں گا, بڑے اچھے سے ڈسکرائب کیا تھا ایک انڈین ایکٹر ہے سنجے مشرا نے, کہ ایکٹر بننا نا صابن بیچنے جیسا ہے. کہ جب آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کسی کو بولتے ہیں کہ میں ایک اچھا ایکٹر ہوں, یا فرض کریں آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہے, تو آپ جا کے اپنی پروفائل دکھاتے ہیں کہ میری ہسٹری رہی ہے وہ, اینڈ دین دے گیو یو اے جاب اور ناٹ آن دیٹ بیسس. بٹ اف آئی ہیو ٹو پروو یو دیٹ آئی ایم اے گڈ ایکٹر, تو میں آپ کو بولوں گا یہ سوپ لیجیے, آپ نہائیے, پانی جمع کیجیے, پھر دین یو ول ریئلائز اور ناٹ. تو ایک ایسی ڈگری ہے ایکٹنگ کی جو آپ کو سوسائٹی دیتی ہے. پہلے سے میں نے تعین کر لیا کہ میں ایکٹر ہوں, تو مجھے نہیں وہ ڈگری ملی. جب تک آپ میرا کام دیکھیں گے نہیں اور آپ پروو نہیں کریں گے کہ یہ اچھا کام ہے یا نہیں, تب تک مجھے وہ نہیں ملے گا. تو یہ ایسا ہی ہے. تو فرسٹ انٹری بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ہاں, لوگوں کو یہ کنونس کروانا کہ میں ایکٹر ہوں اور اچھا ایکٹر ہوں, اور وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر. امیجن ناٹ بین ٹیکنگ سیریسلی. کتنا میں کمپلین کر رہا ہوں, بٹ سنس وی آر ٹاکنگ سو ڈیپلی. No, it's not a complaint. It's about, it's you are sharing actually یہ experiences. کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو دیکھ کے اپنا بھی کریئر پاتھ بنانا چاہیں گے. So they should know the reality as well. Not just like a dreaming world, beautiful world. Shah Rukh is everywhere and enjoying his life. Shah Rukh to works reach. very hard. It's very hard. یہ بتائیں کہ آپ نے اسسٹ کیا نصیر الدین شاہ صاحب کو at time in international festival. In Napa, yes. Right? اور کبھی آپ نے سوچا کہ you want to work in Indian movies as well if you get a chance? I always wanted to work in Indian Always. films. While I was growing up, I wanted to be in Indian movies. I thought یہ تو آسان ہے, ویزا لے کے جاؤں گا اور وہاں آڈیشنز دوں گا اور کام مل جائے گا. بٹ جب میں بڑا ہوا تو مجھے لگا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کی تو ہسٹری ہے. بفور می ڈریمنگ دیر واز اے ہسٹری ٹو اٹ, یو نو, جو بیریئر بن رہی ہے. تو میں نے کہا چلو اپنے ریجن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں ڈرامے بڑے مقبول ہیں, اسی میں کام ہوتا ہے. موویز بھی ہماری اس طرح سے نہیں بنتی ہیں obviously. تو پھر میں نے یہ ایکسپلور کیا, اینڈ جرنی از اسٹل گوئنگ آن. I always wanted to work in Indian films. And not only in Bollywood, Hollywood as well. Yeah. You think of it. Yeah. At least you see the dream and you still start to visualize one day I'll be doing it. I am in the process of doing it actually. Brilliant. Yeah, I wish you all the best for that. Thank and you are capable of doing it, and I'm sure you will reach your dream, inshallah. Inshallah. Do you suggest young people who want to take acting as a career, would you recommend them to do it in Pakistan? Yeah, it depends, you know, کہ why someone would do it or not. I would suggest آپ کا جو دل کرتا ہے کرو, جو آپ کو خوشی ملتی ہے جس چیز سے کرو. But at the same time to know your reality also. If you can or you can't. ہاں, کیونکہ career بنانا it's a big ask. It's not a small thing. Acting career, جیسے آپ نے کہا نا, selling a soap. Yeah. وہ تو ہر چیز میں ہے, ایکٹنگ میں نہیں ہے, ہر چیز میں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو, دیر از اے پرائز ٹو پے. ہیو ٹو پے دی پرائز. دیٹس ٹرو. یو ہیو ٹو پے دی پرائز. جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں اس کے پرائسز ہیں دیٹ یو ہیو ٹو پے. تو جسٹ نو دیٹ. پھر میں نے وہی جو پہلے بات کی تھی کہ اپنے راستے سے ہٹنا بہت ضروری ہے. آپ نے جو اچیو یا جو ڈریم آپ نے بنا لیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں دیکھنا ہے کچھ عرصے کے اندر, اس کے اور ابھی جو آپ کا پریزنٹ ہے اس کے بیچ میں آپ ہی کھڑے ہیں. تو آپ کو اس کا تعین پہلے کرنا ضروری ہے کہ میں اس پہ چلوں یا نہیں چلوں. اچھا, سنگنگ کا کوئی شوق ہے کیا؟ سنگنگ کا ہاں, جب میں اکیلا ہوتا ہوں تب بس, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ نہیں. اور اگر 3-4 لوگ ہوں آس پاس تو نہیں, مشکل ہوگا, آئے گا ہی نہیں اندر سے. ایک دو میں اور میری تنہائی ہی وہ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں میری آواز کا, کیونکہ میں سنگر نہیں ہوں, وہ ایک الگ کام ہے, ایک الگ. But you have got a beautiful voice, mashallah. Very calm, very relaxed, very soft. Maybe you can sing something to 3-4 لوگوں میں. ایک دو مصرے. Come on, we want to hear that. Okay. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے,
मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू. बहुत अच्छा. I hope so, पता नहीं. नहीं, आई थिंक क्या ख्याल है, सभी कहेंगे कि अच्छा गाया ना, रियली वेरी नाइस. Thank you. और वैसे भी इतना आसान नहीं है अगर बंदा वैसे नहीं गाता हो, और आपने इस सिचुएशन में गाया, बहुत अच्छा गाया. बाय नाउ यू हैव माशाल्लाह अचीव सो मच इन योर लाइफ. स्टिल यू आर यंग हाँ. एंड स्टिल यू हैव इंशाल्लाह वेरी लॉन्ग वे टू गो. हम्म. तो आपको मैं ये कहूँगा कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो कि आपको स्पेशली एज अपना रोल मॉडल देखते हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन द एंड उनको? Again, advice is a very big word. बगैर जाने किसी की सिचुएशन को एडवाइस देना भी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एडवाइस बहुत कम ली है. मेरा सिर्फ हमेशा मेरी एडवाइस यही होगी कि डोंट लेट एनीवन नो हाउ टू लिव योर लाइफ, फिगर इट आउट ऑन योर ओन. बाकी जितना भी आपने जो करना है ज़िंदगी के अंदर, दैट विल फॉल इनटू प्लेस. बट अपनी जो थिंकिंग है ना आपकी, जैसे आपका फिंगरप्रिंट सबसे अलग है ना, जैसे आप अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है, यू नो, जो मैंने बात शुरू में कही कि आंखें बंद कर लें, खोल लें तो दुनिया एग्जिस्ट करती है. बट टू डोंट टेक प्राइड इन इट, बट टू रियलाइज दैट्स हाउ यू आर एंड दैट्स ऑल हाउ वी वर्क, यू नो. तो डोंट लेट एनीवन टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ, बस दैट्स इट. क्या किसी फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइस ली जा सकती है? किसी फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइस ली जा सकती है उस चीज़ के बारे में जो बिल्कुल. चीज़ का में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या उसमें भी ज़रूरत नहीं एडवाइस लेने की? नहीं, ज़रूर ले सकते हैं आप एडवाइस, लेकिन मैंने लाइफ के बारे में कहा. अब लाइफ के ऊपर कौन एक्सपर्ट हो सकता है मुझे? लाइफ कोच, दैट्स व्हाट आई एम. लाइफ कोचेस वी हैव हर तरह के, इन द हिस्ट्री, इन रिलीजन, इन एवरीवेयर, everyone. God is telling you how to live your life. What's better than that, you know? तो to not let anyone know, because सबके एक्सपीरियंसेस बहुत मुख्तलिफ होते हैं ना, सबकी सिचुएशंस बहुत मुख्तलिफ होती है. आपकी कोई कहीं भी बात, अक्सर लोग जो हैं किसी की कहीं भी बात को किसी तरह रिसीव कर रहे हैं, नहीं पता किसी को, क्योंकि आपका माइंड आपकी बचपन से लेके अब तक किस तरह डेवलप हुआ और मेरा किस तरह हुआ है, बहुत डिफरेंट है. कॉमन ग्राउंड यही है कि जहाँ हम एक दूसरे को एडवाइस ना दे रहे हो, बट वी सी, ऑब्जर्व एंड अडैप्ट. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट लाइफ कोचेस नहीं होने चाहिए, ये एक सिलसिला चलता रहेगा. राइट. Nobody gives a shit कि मैं क्या सोचता नहीं सोचता. But since you have asked, so I will tell कि don't let anyone tell you how to live your life. ट्रू. या बेसिकली लाइफ कोच की अंडरस्टैंडिंग भी अक्सर लोगों में बहुत ज़्यादा होती नहीं है. लाइफ कोच इज़ द वन हु डज नॉट टेल यू व्हाट टू डू. Life coach is the one who just advises you based on your own dreams, with his own experiences of life, how you can reach there. The dream is yours, the action is yours. He can only just suggest you, if you can move in this way, it's better for you. वहाँ जाओगे तो गड़ा नहीं मिलेगा, इधर जाओगे तो खाई ज़्यादा बड़ी है इधर. He can just guide you through to your own dreams. हाँ, but when you say life coach, na, the life itself, a word that is very layered. Of course, life Very layered. comprises lots of things. हाँ, you can't like put it in a one box or in a book and be like, this is the guidebook. Yeah. You can't. Anybody who claims that he have figured it out, I don't think so. It's a learning process. It's a learning Always learning process. डेली ऑक्यूपेशन है आपकी, जो आपने उठ के रोज ट्राई करना है. Yeah. आज मुझे पता लगा उठ के कि गाजा के अंदर जो है जी. कितना नंबर हो चुका है, जो कि कल नहीं था, परसों नहीं था. तो मेरी रियलिटी उस हिसाब से चेंज हो रही है, मुझे इफेक्ट करती है वो चीज़, यू नो. तो where is my life coach? Now he's gonna adapt new thing and tell me. So it's better that I'll become my life coach again, you know, myself. That's all. Once again, thank you, Haris, for taking time and coming for the show. And really, it's such a beautiful time we spend to discuss all these things, and a lovely experience to talk to you. Same here. Thank you for having me, and you're doing such a great job by running your channel. And you know, जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हुई हैं, you want to share it with people and help people out in a good way with goodwill. And as I can read your energy, you have a good soul also, mashallah. So this is amazing. I am honored to be here, honestly. I'm really happy for your comments, and really I feel honored what you are saying about the program.
Explore Hayat is all about exploring the lives of our guest, and today we explored the life of Haris Waheed, and I'm sure you guys definitely learned something out of it. I learned lots of things, and I'm honored to have him in our show today. Thank you once again. Thank you.